الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة علم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اب انشاءاللہ اللہ جل شانہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کی صفات بیان فرمائے اور سارے صحابہ سے اللہ جل شانہ راضی ہیں۔ ابھی حضرات سامعین، آج پہلے ہم صحابہ کی صفات، صحابہ سے اللہ جل شانہ راضی ہیں، اور اس کے بعد ایک صحابی کا ذکر کریں گے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام راضی تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال مبارکہ بیان کریں گے، اور چوتھے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سورہ فتح میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک یہ ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق کے ساتھ اللہ جل شانہ ایمان والوں سے راضی ہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب بیعت کرنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے صحابہ تحت شجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم فانزل سکینۃ علیہم، پھر معلوم کیا جو ان کی جی میں تھا، صحابہ کے دل کے اندر کیا بات تھی، اللہ جل شانہ نے معلوم کیا، پھر اللہ جل شانہ نے اتارا ان پر اطمینان ان پر نازل فرمایا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انعام دیا ان کو ایک فتح نزدیک، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت غنیمتیں جن کو وہ لے گئے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ جل شانہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ جل شانہ کا یہ فرمان مبارک کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، سارے صحابہ سے اللہ جل شانہ راضی تھے۔ اور ابھی ہم کس صحابہ سے راضی زیادہ تھے؟ سارے صحابہ سے اللہ جل شانہ راضی تھے، اور اس کا پہلا مقدار، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، ابھی ہم اس پہ آتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انی لواقف فی قوم فدعوا اللہ لعمر، اس وقت میں بھی ان لوگ کے ساتھ کھڑا تھا جب ہم عمر رضی اللہ عنہ کی دعا مغفرت مانگ رہے تھے اللہ جل شانہ سے، وقد اضی علی سریرہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا
جسد مبارک یعنی وہ تخت پر یعنی موت کی تخت پر رکھا گیا تھا. اذا رجل من خلفی قد وضع مرفقہ علی منکبی. اور ہم یہ دعائیں مانگ رہے تھے. ابن عباس نے فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے کھڑا تھا. میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے جو اپنی کوہنی میرے منڈوں پر رکھی ہوئی. یقول وہ دعا کر رہے ہیں یرحمک اللہ، اللہ جل جلالہ آپ پر رحم فرمائے. یعنی اے عمر اللہ جل جلالہ آپ پر رحم فرمائے. انی لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک. اور فرمایا میں پوری امید رکھتا ہوں اللہ جل شانہ آپ کو آپ کے دونوں دوستوں کے ساتھ وہ شامل فرمائیں گے. لأنی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابو بکر و عمر. کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اکثر یہی بات سنتا کہ میں یعنی فلاں جگہ میں تھا اور ابو بکر اور عمر بھی. میں یہ بات سن رہا تھا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے. فالتو ابو بکر و عمر، اور ابو بکر عمر میں بھی میں نے فلاں کام کیا اور ابو بکر عمر نے بھی وہ کام کیا. وانطلقت ابو بکر و عمر، اور میں گیا اور ابو بکر عمر بھی گئے. میں نے ملاقات کر لی اور ابو بکر عمر بھی اس نے بھی ملاقات کیا. ودخلت ابو بکر و عمر وخرجت ابو بکر و عمر. میں جب فلاں مقام پہ گیا تو ابو بکر عمر بھی داخل ہوا. میں فلاں مقام سے باہر آیا اور ابو بکر عمر بھی باہر آیا. فالتفتوا فاذا علی بن ابی طالب. حضرت ابن عباس نے فرماتے ہیں میں پیچھے مڑ کر میں نے دیکھا یہ الفاظ کہنے والا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. یہ حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی تھے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صفات بیان فرما رہے تھے اور ابو بکر اور عمر کی. اور یہ ہم کس زبان سے سنتے ہیں؟ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جس کو شیر خدا کا نام دیا گیا، اس کی زبان مبارک سے ہم یہ بات سنتے ہیں. تو ہمیں کیا درس مل رہا ہے پھر اس سے؟ ہم بھی صحابہ کرام رضوان اجمعین کے قول مبارک پر ہم چلیں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا. ہم اپنے نفس امارہ کو پیچھے ہٹا کر صحابہ کو سامنے رکھ کر ہم دنیا اور آخرت میں ہر طریقے پہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اجمعین دنیا سے جیت کر چلے گئے تھے. ابھی ہم آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک کیا کر کے دکھایا.
اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ نوفل بن ایاس فرماتے ہیں کن نقوم فی عہد عمر بن خطاب فرقا فی المسجد فی رمضان ہا ہونا وہا ہونا، ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عہد مبارک میں خلافت کے وقت ہم تھے تو جماعت کی مسجد کے کونے کونے پر صحابہ جمع تھے، فکان الناس یمیلون الی احسنہم صوتا، لوگوں کی میلان، لوگوں کی رجحان، صحابہ کی رجحان اس بندے کی طرف تھا جس کی آواز حسن ہے، میٹھی ہے، اچھی ہے، حسن صوت ہے۔ صحابہ کا رجحان اس امام کی طرف تھا، اس کے پیچھے، اس امام کے پیچھے لوگ زیادہ کھڑے تھے جس کی آواز صحیح تھی، حسن صوت تھی۔ فقال عمر الا اراہم قد اتخذوا القرآن اغانی، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا خبردار، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے قرآن کو نغمہ بنایا ہے، میں تو یہ بات دیکھ رہا ہوں، یعنی لوگ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس قاری کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جس کی آواز حسن ہے، اور لوگوں نے قرآن پاک عظیم الشان کو گانا بنایا ہے۔ واللہ لئن استطعت لأغیرن ھذا، اگر میری طاقت ہوتی تو میں اس کو دور فرماتا۔ مراد اس سے کیا عمل نکلا؟ میں اس کو دور کر لیتا کہ آپ اس قاری کے پیچھے نہ آئیں، اس کو قاری کو زیادہ توجہ نہ دیں جس کی آواز گانے جیسی ہیں۔ قال فلم یمکث الا 3 لیال، یہ فرماتے ہیں نوفل بن ایاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد، حتی امر ابی بن کعب فصلی بہم، پھر 3 دن کے بعد یعنی 3 دن صرف گزرے تھے، پھر ابی بن کعب کو امر فرمایا کہ آپ ان کو نماز پڑھائی۔ ثم قام فی آخر الصفوف، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری صف میں کھڑے ہو کر فقال ان كانت هذه بدعة لنعم بدعة هي، فرمایا یہ بدعت ہیں، بہترین بدعت ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول مبارک، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ بدعت یعنی حضرت عمر نے فرمائی بہترین بدعت ہیں۔ جب حضرت عمر نے فرمایا کہ بہترین بدعت ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ جب حضرت عمر نے اس پر سائن فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے اس پر سائن کیا تھا۔ اس پر ہم نہیں سمجھتے ہیں، عمر نے زیادہ سمجھتے ہیں۔
کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام راضی تھے، ابھی پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو موطئ امام مالک میں میرے ساتھ ہیں صفحہ نمبر 96، یزید بن رومان سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن خطاب، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلافت میں لوگ کڑے ہوتے تھے، فی رمضان ب23 رکعتاً 23 رکعت، اسی کے مراد ہوا 3 رکعت وتر تھے اور 20 رکعت تراویح تھی۔ یہ موطئ امام مالک میں ہیں، صفحہ نمبر 96 ہے۔ باہر کے ہم اپنے صحابہ کو سامنے رکھ کر ہم چلیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمیں خوشیاں ملے گی، کیونکہ سارے صحابہ سے ابھی بات کر چکے سورہ فتح میں اللہ جو ان کا فرمان مبارک یہ ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں ان صحابہ سے راضی ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع نصیب فرمائے، ہمیں دنیا کے اندر خوشیاں نصیب فرمائے۔ یا کریم اللہ، یا کریم اللہ ہم سب کو صحابہ کی اتباع ہر حال میں نصیب فرما۔ یا کریم اللہ جتنے سامعین حضرات ہیں ان سب کو علم اور عمل کی زندگی نصیب فرما، ان سب کو دنیا اور آخرت میں خوشی نصیب فرما، راحت نصیب فرما، عزت نصیب فرما۔ یا کریم اللہ سامعین حضرات تیری محبت سے، یا کریم اللہ تیری محبت سے تیرے کلام سنتے ہیں، صحابہ کے عمل کو سنتے ہیں، حدیث مبارکہ سنتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں راحت نصیب فرما، عزت والی زندگی نصیب فرما، راحت والی زندگی نصیب فرما، ان کو ہر حال میں یا کریم اللہ ان سب کے جائز حاجات پوری فرما، ان کے مسائل کو خوشیوں پر تبدیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب۔